اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم میں منیر شاکر۔ قادر مطلق اور اس کے وعدے، قادر مطلق بھی ہے اور اس کے وعدے بھی ہے، تو اس پر میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ قادر مطلق والی بات جو ہے نا، یہ مجھے کنفیوز لوگوں کے حوالے سے کرتی ہے بہت زیادہ۔ کوئی بھی بات ہو، یہ قادر مطلق ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے، اس کو کون روکے؟ کوئی عقیدہ بنایا یا کوئی بات بنائی۔ میں انٹرنیٹ پر سن رہا تھا ایک صاحب کی، مولوی صاحب کی، انبیاء کرام کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ مطلب وہی انبیاء کرام پر آتی ہے۔ ممکن ہے کہ انبیاء کرام کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل میں کچھ ڈال دے یا کچھ کر لے۔ امکانات وہ کر رہے تھے، غوثیت کی بات کر رہے تھے، تصوف کی بات کر رہے تھے، ابن عربی کی شیخ اکبر اس کی بات کر رہے تھے۔ یہ آپ نے کردار بھی اس ڈرامے میں بھی آپ نے دیکھا تھا، وہ جو ارطغرل کا ڈرامہ آتا تھا اس میں بھی یہ ابن عربی جو، تو اس کی بات کر رہے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کچھ ڈال دیتا ہے یا کچھ کس طریقے سے کچھ کر دیتا ہے۔ تو میں عرض اس پر کر چکا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں، کسی غیر اجنبی کے دل میں کچھ نہیں ڈالتا، کوئی مداخلت کرتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ قادر مطلق، خاص کر میں یہ وہ جیسے یہ بنا دیتے ہیں، ہم بھی کرتے قادر مطلق ہے، جو اس کی مرضی وہ تو کرتا ہے، کر دیتا ہے۔ تو اس سے کیا تصور بنتا ہے قادر مطلق کا کہ اس کا کوئی قاعدہ، کوئی قانون، کوئی اصول کو کچھ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ مطلب لفاظ ذرا سخت ہیں، اللہ مجھے معاف فرما دے، سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، سچ بولنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے بارے میں یہ تو نہیں گمان کو کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے، سچ بولنے والا ہے، مگر قادر مطلق ہے۔ جب دل چاہے سچ نہ بولے، کیا کر لے گا کوئی؟ قادر مطلق ہے نا، مالک ہے، نہ بولے۔ اب دیکھ لیں پھر کیا بچتا ہے۔ قرآن میں اس نے بہت ساری باتیں کی، بہت سارے وعدے کیے ہیں، بہت ساری چیزیں فرمائی ہیں، تو نہیں اگر بدل جائے، مثال کے طور پر اس نے کہا نا کہ میں نے ہر ذی روح کا جو رزق کا اس کا ہم نے اپنے ذمہ لیا، اللہ نے اپنے ذمہ لیا۔ آگے کو آیات میں ہے تمہارا بھی اور تمہاری نسلوں کا بھی جو اس کو خوراک ملے گی، اور یہ بھی عزت والی روٹی ملے گی تمہیں، جنہوں نے ہجرت کی، بخشش ہے ان کے لیے۔ تو پھر ان باتوں کا کیا رہتا ہے جس طرح کا ہمارا قادر مطلق کے بارے میں عقیدہ ہے؟ تو پھر جب دل چاہے اس کا رزق بند کر دے، مالک ہے، قادر مطلق ہے۔ اس نے وعدے کے بارے میں اس نے فرمایا ہے، یہ صورت آل عمران کی 9 نمبر ہے۔ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، قادر مطلق ہے، جب چاہے وعدہ خلافی کر دے۔ پھر کیا عقیدہ بنا اللہ کے بارے میں؟ یہ تو ایسا ہی ہوا نا، بندہ جیسے بات سے مکر جاتا ہے اپنے، اللہ کے بارے میں بھی یہی بنے گا کہ وہ بھی اپنی بات سے مکرنے والا ہے، قادر مطلق ہے، جب چاہے وہ مکر جائے۔ تو میرے بھائیو، یہ کیا بات بنتی ہے؟ رزق کا وعدہ کر لیا کہ ہر ذی روح کو میں نے، اس کی ذمہ داری ہے میرے ذمہ، اللہ نے یہ فرمایا ہے، سبھی آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ موت بھی اس نے لکھی ہے، تو جن کی موت بھوک سے لکھی ہے، بہت ساری دنیا مر گئی، بھوک سے مر جاتی ہے، قحط پڑتا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں، مر گئے ہیں، مطلب ہم مشاہدہ کر چکے ہیں، تاریخ میں سب پتہ ہے۔ یہ نہیں کہ یہ کوئی سنی سنائی بات ہے یا کوئی ایسے ہی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی کہ بھوک سے بندوں کا مر جانا یا ان کو روٹی نہ ملنا صحیح 2 وقت کی، جن سے ان کو پیٹ بھر جائے، ان کی اس سے نشو و نما پوری نہیں ہوتی۔ ماں ہے تو وہ بچے کو کیا دودھ پلائے گی اگر اس کا اپنا پیٹ نہیں بھرا ہوا؟ وعدہ اس کا یہ ہے کہ رزق دینا اللہ کے ذمہ ہے، تو بھوک بھی اس نے کیا قادر مطلق مرضی ہے، کہے کہ میں نے رزق تمہیں دینا ہے، جس وقت دل چاہے رزق بند کر دے، بھوک سے مار دے، رزق بند کر کے مار دے۔ تو کیا مطلب بنتا ہے قادر مطلق کا؟ پھر کس طرح ہم سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ اگر اتنے سوالات، اتنے واضح سوالات اٹھتے ہیں اگر اس چیز اللہ پر قادر مطلق ہونے پر، تو پھر کوئی سمجھنے میں کوئی گڑبڑ ہے، ہماری کوئی کج روی ہے، کج فہمی ہے، کم عقلی ہے، لا علمی ہے، کم علمی ہے، کچھ تو معاملہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے کہ قادر مطلق کا مطلب کیا ہے۔
تو میرے بھائیو یہ معاملات ایسے نہیں جیسے ہم نے بنائے ہوئے ہیں اور جن پر اندھے منہ چلے جا رہے ہیں. کوئی بندہ بات کرے تو اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بڑی عجیب و غریب سے کمنٹس ہوتے ہیں، جواب ہوتا ہے، اور دل آزار باتیں بعض اوقات ہوتی ہیں. غصہ بھی آتا ہے کہ کہیں کو انفرینڈ بھی کر دیتا ہوں، نہیں چیز برداشت ہوتی. تو یہ میں صرف یہی بات ہی قادر مطلق کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا تھا، اور یہی میری الجھن اور یہی میرا سوال کہ کوئی بندہ مجھے اس رہنمائی کر دے اس بارے میں قادر مطلق اور اس کے وعدے. وہ کہتا میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، پھر کیونکہ قادر مطلق ہے تو جو چاہے جس وقت چاہے وعدہ خلافی شروع کر دے. جگہ جگہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اب دیکھیے اگر قادر مطلق ہے جس طرح کا ہمارا تصور ہے تو پھر اس فرمان کے جتنے بھی ہیں کیا حیثیت، پھر بلکہ پورے قرآن کی کیا حیثیت، کیا اہمیت. قادر مطلق ہے، بدل دے اپنی بات کو جس وقت چاہے بدل دے. ظلم کہتا ہے میں نہیں کرتا، جب چاہے اس وقت ظلم کرنا شروع کر دے. کیا کہیں گے لوگ، کر ہی لیتے ہیں ایک طرح سے. اگر بندہ مصیبت میں ہوتا ہے اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے اور مصیبت بھی اس کی طرف سے لکھی ہوئی ہے. کوئی مصیبت ایسی نہیں جو پہلے سے لکھی ہوئی نہ ہو، ہے نا قرآن پاک میں. اس کو کس طرح ٹویسٹ کر کے ہم لے جاتے ہیں اللہ پر. اللہ جب مصیبت تو وہ کیا ہے، وہ ظلم نہیں ہے. ظلم کوئی کیسا، کسے آپ کہیں گے کہ یہ ظلم ہے جو اللہ نے کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا. تو پھر کیا ہوا؟ یہ جو لوگوں کو مصیبتیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، وہ کہانیاں تو ہم نے بہت بنائی ہوئی ہے نا. اس وجہ سے ہوگی، نامعلوم وجہ سے بھی ہوگی. تمہارے درجات بلند کرنے ہوں گے، آخرت میں ثواب دینا ہوگا، اس لیے تمہیں آزمائش میں اللہ نیک بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے بغیر سمجھے ہوئے ان چیزوں کو کہ ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے وہ نہیں سمجھنے. بس قادر مطلق ہے، معاذ اللہ بے اصول ہے، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی قانون نہیں. کائنات دیکھیں اس کی کس طرح اصولوں پر، ضابطوں پر، قوانین پر چل رہی ہے. منٹ سیکنڈوں کا بھی فرق نہیں پڑتا. انہی قوانین ہیں جن کے تحت یہ جہاز اڑ رہے ہیں، میزائل بن رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے. تو بس یہی بات صرف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اجاگر کرنا چاہتا تھا. میرے بھائیوں، یہ معاملہ ایسے نہیں جیسے ہم سمجھ رہے ہیں. اگر ایسے سمجھ رہے ہیں تو پھر دیکھیں پھر کتنے سوالات اللہ تعالیٰ پر اٹھتے ہیں اور اللہ کا کیا تصور ہمارے سامنے پیدا ہوتا ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ کہ وہ اپنی بات سے مکر جانے والا ہے. تو وہ ایسے کو کیا کہیں گے جبکہ وہ ان چیزوں سے پاک ذات ہے. ایسا نہیں ہے. تو اس کو بہت سمجھیں. اگر اللہ کے بارے میں عقیدہ ٹھیک نہ ہوا تو باقی ایک ایمان کا کیا بنے گا. ایمان ہی اگر ٹھیک نہ ہوا تو آگے اعمال کا کیا بنے گا. تو یہ میرے بھائی غور و فکر کے لیے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور اپنی الجھنیں دور کرنے کے لیے بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ آپ میری بھی پریشانی، یہ الجھن دور کر دیں، رہنمائی کر دیں. آپ کی مہربانی، آپ نے یہ میری بات سنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.